السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ مال و دولت اللہ کی نعمت بھی ہے، مال و دولت اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے، مال و دولت زندگی گزارنے کا ذریعہ بھی ہے، اور مال و دولت آخرت کی تیاری کا ذریعہ بھی ہے۔ اس میں قرآن پاک ایک جملہ ذکر کیا تھا، احسن کما احسن اللہ الیک۔ اللہ پاک نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو لوگوں پر احسان کر۔ یہ قارون کی قوم نے قارون کو تلقین کرتے ہوئے جملہ کہا تھا، احسن کما احسن اللہ الیک۔ اللہ پاک نے تجھ پر احسان کیا ہے تو تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ یہ احسان کیا ہے کہ اپنے مال اور دولت کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، انفاق، اللہ کے راستے میں جو بھی نیک نیتی سے خرچ کیا جائے گا اللہ کے راستے میں، یہ انفاق، مال کو خرچ کرنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال کیا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے پاس مال و دولت ہے تو کس پر خرچ کروں؟ فرمایا اپنی ذات پر۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا اپنے بیوی بچوں پر۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا پھر رشتہ داروں پر۔ اس کے بعد فرمایا پھر مرضی کرو۔ یہ ترتیب بیان کی کہ اپنی ذات، میاں بیوی، بچے اور بیوی، کیونکہ اس کی کفالت اس کے ذمہ ہے، پھر رشتہ دار۔ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا بھی ذکر کیا کہ اپنے پڑوسیوں کا لحاظ کرو۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس کی ترتیب بیان فرمائی ہے کہ تم جب اپنا مال اور دولت خرچ کرو گے تو اس کے مصارف کون سے ہیں اور ترتیب کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم۔ اللہ کی توحید کے بعد تمام ماں باپ کے بعد وبذی القربى قریبی رشتہ دار، یتامہ سوسائٹی کے خاندان کے یتیم لوگ، والمساکین مسکین جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ مسکین کی تعریف بہت سے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو کماتا تو ہے کہ خرچے پورے نہیں ہوتے، اس کے محنت مزدوری کرتا ہے لیکن خرچے زیادہ ہیں، کمائی کم ہے۔ والجار ذی القربى، وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو۔ والجار الجنب، وہ پڑوسی تو اجنبی ہے۔ والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، جس کو ہم کلیگ کہتے ہیں۔ کلیگ، ملازمت کا کلیگ ہو، سفر کا کلیگ ہو، کسی بھی درجے میں جو ساتھ چلتا ہے کچھ دیر کے لیے۔ بس وابن السبیل، مسافر۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، تمہارے ماتحت۔ یہ قرآن کریم نے مصارف بیان فرمائے، اور آگے فرمایا جو نہیں کرتے، یبخلون کا لفظ بولا اللہ پاک نے، وہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ جو ان مصارف پر اللہ کے دیے ہوئے مال کو ضرورت کے مطابق خرچ نہیں کرتے، وہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا، اور یکتمون، اللہ پاک کہتے ہیں میرے فضل کو چھپاتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ تو خیر پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں پر، اپنے بال بچوں پر، پڑوسیوں پر، قریبی لوگوں پر خرچ کرو، سوسائٹی کے محتاجوں پر خرچ کرو۔ اس کے ساتھ انفاق کے کچھ آداب بیان فرمائے، کچھ اس کے بارے میں ہدایات دی ہمیں۔ ایک ہدایت یہ دی کہ یہ تم ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے ہو، مما رزقناہم ینفقون،
اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے ہو، ہم تمہیں دیتے ہیں، تم انہیں دیتے ہو۔ یوں سمجھ لیجیے اس کو کہ جیسے اللہ رب العزت انسان کو مال دیتے ہیں اور ساتھ یہ فرما دیتے ہیں کہ یہ مال میں نے دیا ہے، اس میں فلاں 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 کا حق بھی ہے، فلاں فلاں کا حق بھی ہے۔ تو وہ مال تو انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، لیکن حقوق بھی وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی، مما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے ہو بھائی، اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے۔ ایک جگہ یہ فرمایا، آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، مستحقین کو دو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ انفاق کے بارے میں پہلا سبق تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دیا کہ اپنی طرف سے نہیں دیتے ہو، میرے دیے ہوئے میں سے دیتے ہو۔ مما رزقناہم ینفقون وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم۔ انفاق کے بارے میں دوسرا سبق یہ دیا، یہ تم پر ان پر احسان نہیں کرتے، ان کا حق ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں فرمایا، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، جن کو مال دیا ہے ان کے مال میں حق ہے، سائل کا بھی محروم کا بھی۔ سائل وہ ہے جو ضرورت مند ہے، اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے اور سوال کرتا ہے۔ محروم وہ ہے جو ضرورت مند تو ہے لیکن سوال نہیں کرتا، اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا، اپنی محتاجی کا ذکر نہیں کرتا۔ اس کو آج کی زبان میں ہماری اصطلاح میں یوں سمجھ لیجئے، جس کو ہم وائٹ کالر کہتے ہیں، سفید پوش کہتے ہیں، پنجابی میں چٹ کپڑیا کہتے ہیں۔ ضرورت مند تو ہے، اظہار نہیں کرتا، ظاہری کیفیت اس کی ایسی ہے کہ جیسے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ظاہری بناؤ سگار اپنا ٹھیک رکھتا ہے لیکن اندر کا حال وہ جانتا ہے۔ تو فرمایا یہ سائل کا حق بھی ہے، محروم کا حق بھی ہے۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، مالداروں کے مال میں سائل کا حق بھی ہے، محروم کا حق بھی ہے۔ یہ ایک سوال ہوا کہ جو ضرورت مند اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے اس کو تو خیر دو، جو اپنی ضرورت بیان ہی نہیں کرتا، سوال ہی نہیں کرتا، کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے دے؟ کیا پتہ چلے گا کون ضرورت مند ہے کون نہیں ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے سائل کا حق بھی ہے، محروم کا حق بھی ہے، مانگنے والے کا حق بھی ہے، نہ مانگنے والے کا حق بھی ہے، ضرورت کا اظہار کرنے والے کا حق بھی ہے، ضرورت کا اظہار نہ کرنے والے کا حق بھی ہے، سائل کا حق بھی ہے، محروم کا بھی۔ سائل تو مانگے گا پتہ چل جائے گا، محروم کو کیسے دے؟ کیا طریقہ پتہ کرنے کا؟ یہاں مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے ارد گرد پڑوس، معاشرہ، خاندان، نظر رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے ارد گرد کے خاندان کے اور پڑوس کے لوگوں کی کیفیت کیا ہے، اس پر نظر رکھنا بھی ذمہ داری ہے۔ خود پتہ کرو کہ کون کس درجے کا ضرورت مند ہے۔ سوالی وہ ہے جو آپ کے دروازے پر آ کر سوال کرتا ہے، محروم وہ ہے جس کے گھر جا کر آپ اس کی مدد کریں، اپنے ذرائع سے معلوم کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف نظر رکھے۔ محدثین اس کی حکمتوں میں یہ بھی بیان فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ رشتہ داروں کا حق بیان کیا ہے، پڑوسیوں کا۔ فرمایا باہر خرچ کرو گے یہ ثواب ہے، اور رشتہ داروں پہ خرچ کرو گے ڈبل ثواب ہے، صلہ رحمی بھی ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اس کی ایک حکمت محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ پڑوسی پر
اور رشتہ دار پر خرچ کرنے کا ڈبل ثواب کیوں ہے؟ اس لیے کہ آدمی کو اندازہ ہوتا ہے، کوئی آدمی بھی اپنے اڑوس پڑوس سے اور اپنے رشتہ داروں سے بے خبر نہیں ہوتا، اپنے خاندان کا، برادری کا، رشتہ داروں کا پتہ ہوتا ہے کون کس کیفیت میں ہے، اپنے ارد گرد کے رہنے والوں کا آدمی کو اندازہ ہوتا ہے، روز وہی رہتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ محروم کو تلاش کرو، سوالی دروازے پر آئے تو دو، اور محروم کو خود تلاش کرو۔ سوسائٹی میں، تمہارے محلے میں، تمہارے پڑوس میں، تمہارے رشتہ داروں میں کون زیادہ مستحق ہے، کس کو ضرورت زیادہ ہے، اس کو دو، اس کو حق کر۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی، پہلی یہ گزارش کی تھی کہ اللہ پاک کہتے ہیں میرے دیے ہوئے میں سے دیتے ہو، بھی اپنی طرف سے نہیں دیتے ہو، اور دوسری بات یہ کہ ان کا حق ہے، آت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، قریبی رشتہ دار کو، مسکین کو، مسافر کو اس کا حق ادا کرو۔ قرآن پاک اسے احسان نہیں مان رہا، قرآن پاک اسے حق قرار دیتا ہے، یہ سوسائٹی کے مستحقین کا تمہارے مال پر حق ہے۔ تیسری بات، اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ بات سمجھائی ہے، یہ دے رہے ہو نا، یہ قرضہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ قرضہ ہے، اس لیے کہ واپسی کی امید پہ دے رہے ہو۔ جو چیز واپسی کی امید پہ، واپسی کے وعدے پر دی جائے وہ قرضہ ہوتا ہے، اور انفاق کو قرضہ قرار دینے کا ایک پہلو یہ ہے، اللہ پاک نے خود قرضے سے تعبیر کیا، مجھے قرضہ دے رہے ہو، واپس لوگے، اللہ نے وعدہ کیا، وہ گارنٹی دی ہے، واپس کروں گا۔ اور جو چیز واپسی کے وعدے پر دی جاتی ہے وہ احسان نہیں ہوتا، وہ قرضہ ہوتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، لیکن ساتھ چوتھی بات بھی فرمائی، قرضہ واپس کروں گا، برابر نہیں کروں گا، کم از کم 10 گنا تو کروں گا ہی۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، یہ واحد قرضہ ہے جس پر سود جائز ہے۔ دینے والے کو بھی پتہ ہے کہ مجھے 10 گنا ملے گا، لینے والے کو تو پتہ ہی ہے کہ میں نے 10 گنا دینا ہے، اور یہ سود بھی مرکب سود ہے، 2 گنا، 4 گنا، 10 گنا، 10 گنا تو کم از کم ہے نا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ پاک کہتے ہیں قرضہ واپس کروں گا، میرا وعدہ ہے، گارنٹی ہے، اور کئی گنا کروں گا۔ یہ قرضہ ہے، کئی گنا، 10 سے تو سٹارٹ ہوتا ہے، 70 بھی ہیں، وہ 10 گنا رمضان میں آ کر 70 گنا ہو جاتے ہیں، اور ایک جگہ 700 گنا بھی فرمایا۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، مثال دی دانے کی، زمین میں دانہ ڈالتے ہو، 7 خوشے اگتے ہیں، اس میں 100 دانے، 700 دانے، اور یہی اکتفا نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ ڈبل بھی کر سکتا ہے بھائی۔ عجیب نکتہ، اللہ پاک نے یہ نہیں کہ یزید نہیں کہا، یضاعف کہا ہے، یہ نہیں کہ میں زیادہ بھی کر دوں گا 10% پر، نہ، ڈبل بھی کر سکتا ہوں، 100% بھی، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو تیسری بات میں نے اس کی کہ اللہ کہتے ہیں قرضہ ہے بھائی، مجھے دے رہے ہو، مجھ سے واپس لینا ہے۔ چوتھی بات، انفاق کے حوالے سے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں جس کو دے رہے ہو اس پر کوئی احسان نہیں تمہارا، مجھے دے رہے ہو، مجھ سے لینا ہے، معاملہ میرے ساتھ رکھو۔ اس کو اگر جتلاؤ گے کہ میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تو نیکی برباد۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنا صدقہ، اپنا خرچ کیا ہوا مال خرچ کرنے کی نیکی من اور اذی کے ساتھ باطل نہیں کر دو۔
من اور رضا کیا ہے؟ کسی موقع پر کوئی نیکی کی ہے اور پھر کسی موقع پر جتلا دیا، میں نے فلاں موقع پر تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، بھائی اس کے ساتھ کیا کی تھی؟ دیا تو اللہ کو تھا، واپس بھی اللہ سے لینا ہے۔ من کہتے ہیں رو برو جتلا دینا، کہ میں نے تمہیں فلاں موقع پر یہ احسان کیا تھا، اتنے پیسے دیے تھے، تمہارا یہ کام کر دیا تھا، میں نے تمہارا فلاں مسئلہ حل کر دیا تھا، تمہیں چھڑا دیا تھا۔ روبرو جتلانا من ہے، اور پس پشت اس کی غیر موجودگی میں کسی جگہ ذکر کر دینا کہ فلاں آدمی پر میں نے یہ نیکی کی تھی، یہ عزا ہے، میں نیکی برباد، یہ اس کو کیا تھا نا، مجھ سے کیا لینا پھر؟ اللہ کہتا ہے معاملہ میرے ساتھ ہے تو میرے ساتھ رکھو نا، اس کو کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے مجھے دیا ہے، مجھ سے لینا، اس کو کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا کیا تعلق تمہارے ساتھ؟ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، اس کی سادہ سی مثال، میں کسی شہر میں، کراچی میں سے چلو، کسی دوست سے کہتا ہوں یار فلاں آدمی تمہارے پاس آئے گا، ضرورت مند ہے، اس کو تم 10,000 روپے دے دینا، میں واپس کروں گا۔ میں کسی اپنے دوست سے کہتا ہوں کہ فلاں آدمی تمہارے پاس آئے گا، ضرورت مند ہے، اس کو 10,000 روپے دے دینا، میں مہینے بعد میں واپس کر دوں گا تمہیں۔ اس نے دے دیا، اس نے اسے دیا یا مجھے دیا ہے؟ وہ اس کو جتلاتا پھر میں نے تجھے 10,000 دیے تھے، میں نے تجھے 10,000 دیے تھے، بھائی اس کا کیا تعلق تمہارے ساتھ؟ میرے کہنے پر دیے، میری طرف سے واپسی کے وعدے پر دیے، معاملہ میرے ساتھ ہے، اس کو جتلانے کا کیا حق ہے تم پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان جتلا کر یا اذیت دے کر اپنی نیکی کو برباد مت کرو۔ مجھے دیا ہے تم نے، میرے دیے ہوئے میں سے دیا ہے، واپسی کے وعدے پر دیا ہے، مجھے دیا ہے، میں نے واپس کرنا ہے، تمہارا سارا معاملہ میرے ساتھ ہے۔ اور ایک عجیب جملہ فرمایا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کسی پر احسان کر کے، کسی پر خرچ کر کے اس کو جتلانا، جس کے پیچھے یہ اس کو جتلانے کا عمل بھی ہو، ویسے بہتر ہے کہ نہ دو۔ اگر بعد میں اس پہ احسان چڑھانا ہے، اس کو کسی جگہ ذلیل کرنا ہے، اس کو شرمندہ کرنا ہے، نہ دو بھائی، معافی کی بات کرو، معاف کرو یار، میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ قول معروف و مغفرہ خیر من صدقہ، خرچ کرنے سے، صدقہ دینے سے، اچھے طریقے سے ٹال دینا یہ بہتر ہے، یتبع ھذا، اگر بعد میں احسان جتلانا ہے، بعد میں احسان چڑھانا اس پر۔ یہ چوتھی بات کی اللہ پاک نے کہ یہ احسان کرتے ہو، قرضہ دیتے ہو، میرے دیے ہوئے میں سے دیتے ہو، میرے کہنے پر دیتے ہو، میری واپسی کے وعدے پر دیتے ہو، 10 گنا 700 گنا کے گارنٹی پر دیتے ہو، اس لیے اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تم نے مجھے دیا ہے، اس کو احسان جتلاؤ گے، اس قرضے یا صدقے کے حوالے سے اس کو اذیت دو گے، تکلیف پہنچاؤ گے، تو نیکی برباد، باطل ہوگی۔ 5ویں بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی وضاحت فرمائی۔ عام طور پہ ہمارے ہاں صدقہ یہ سمجھا جاتا، صدقہ کسے کہتے ہیں؟ جس خرچے پر ثواب ملے۔ یہ واجب بھی ہوتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ صدقات واجبہ ہیں، بعض نفلی بھی ہوتے ہیں، لیکن صدقے کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کے خرچ کرنے پر ثواب ملے وہ صدقہ ہے۔ اس صدقے کا بڑا عمومی بڑا عام دائرہ ہے اس کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں خرچ کرنے کو بھی صدقہ قرار دیا کہ اس پر بھی ثواب ملتا ہے اگر اللہ کا حکم سمجھ کے کرے تو، اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرے تو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. فتح مکہ پر یا غالباً حجۃ الوداع پہ میں مکہ میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے بھی ساتھ تھے، ہم سارے اکٹھے ہی تھے. بیمار ہو گئے، ساتھ شدید بیمار ہو گئے. بظاہر بچنے کی امید نہیں رہی. ساتھ کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیمے میں تشریف لائے بیمار پرسی کے لیے. میں نے 2 باتیں حسرت کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے میں مدینہ منورہ گیا تھا، واپس کسی کام کے لیے آیا ہوں، حج کے لیے، جہاد کے لیے. بیمار ہو گیا ہوں. اگر یہاں میں فوت ہو گیا، یہاں دفن ہوا، تو میری ہجرت کا کیا بنے گا؟ سعد بن ابی وقاص حضور سے سوال کرے، یا رسول اللہ، یہاں سے تو میں ہجرت کر کے چلا گیا تھا، واپس اپنے وطن آیا ہوں، کام کے لیے عارضی طور پہ آیا ہوں، میں نے رہنا نہیں ہے یہاں. لیکن یہاں فوت ہو کر یہاں دفن ہو گیا تو میری ہجرت کدھر جائے گی؟ یہاں سے ایک بات سمجھیں، حضرات صحابہ اکرام کا ذوق تھا، جو نیکی کی ہے نا اس کی حفاظت کا فکر بھی ہوتا تھا. جو اچھا کام کرنے کی توفیق ہے اس کی حفاظت کہیں ضائع نہ ہو جائے. اب فکر یہ ہے، ہجرت کی تھی، واپس اپنے وطن میں فوت ہو رہا ہوں، ہجرت میری کہاں گئی؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے تسلی دی، ساتھ گھبراؤ نہیں تم اس بیماری میں نہیں جاتے، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی تمہیں لمبی عمر ملے گی، بہت سی قومیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں گی، بہت سی قوموں کو نقصان ہوگا. حضور کی یہ پیشگوئی تھی، معجزہ تھا، پوری ہوئی. سعد بن ابی وقاص ایران کے فاتح ہیں، کوفہ کے بانی ہیں، بہت سی قوموں کو شکست دی. کوفہ انہوں نے، حضرت عمر کا حکم تھا، صرف کوفہ نیا شہر انہوں نے آباد کیا تھا، ان کی نگرانی میں بنا تھا. تو یہ تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، جاتے نہیں، ابھی تمہارا وقت باقی ہے خاصا. دوسری پریشانی یہ عرض کی سعد بن ابی وقاص سے، یا رسول اللہ، میرے پاس مالدار آدمی ہوں، بیٹی کے سوا کوئی نہیں ہے، بیٹی کو بھی ضرورت نہیں ہے، بیٹی بھی کھاتی پیتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کو، اپنا مال صدقہ نہ کر دوں؟ مرنے سے پہلے اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں؟ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو. اب میں نہیں بھائی، بیٹی کے اور رشتہ دار بھی ہیں نا، رشتہ داروں کا بھی حق ہے تم پر، تم سارا مال صدقہ کر دو، تمہارے بعد تمہارے رشتہ دار لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. مال چھوڑ کے جاؤ، جن سے کے کام آئے گا. یا رسول اللہ اجازت ہو تو آدھا کر دوں؟ ہمیں نہیں. یا رسول اللہ تیسرا حصہ صدقہ کر دوں؟ تو میں تیسرا الثلث والثلث کثیر، تیسرا بھی زیادہ ہی ہے لیکن چلو ٹھیک ہے. تیسرے کی اجازت یہ کہہ کے دی کہ تیسرا بھی زیادہ ہی ہے لیکن چلو ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس جملے پر کہ تیسرا بھی کثیر ہے لیکن چلو ٹھیک ہے، جملے پر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ تیسرا حصہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کچھ کم کرنا چاہیے صدقہ. حضور کا لہجہ بتا رہا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الثلث والثلث کثیر، یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ تیسرے پر بھی حضور خوش نہیں ہیں، اس لیے جب صدقہ کرے آدمی تیسرے حصے سے کچھ کم کرے، تاکہ یہاں سے فقہاء نے اصول اخذ کیا کہ آدمی اپنے بعد اپنے مال اور جائیداد کو اگر صدقہ یا وقف کرتا ہے، صدقہ کسی مسجد کو، مدرسے کو، کسی بھی اچھے کام میں، رفاہی کام میں، تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. 2 حصے وارثوں کا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک غلط فہمی دور کی. سعد بن وقاص سے کہا، ساتھ دیکھو، جو بچوں پر خرچ کرتے ہو نا، جو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ ہوگا، یہ بھی صدقہ ہی شمار ہوگا، اس پر بھی ثواب ملے گا. ایک عجیب جملہ فرمایا، ہمیں ساتھ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو نا، وہ بھی صدقہ ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا
یہ قرآن پاک کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، سوسائٹی کی ضروریات میں سے ہے، انسان کے اعمال خیر میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے، اس کے دائرے بھی بیان کیے ہیں، اس کے آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں اللہ رب العزت اس عمل خیر کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔